السلام علیکم پیارے بچوں، میں ٹیچر عبدالحمید میر پرائمری اسکول کاواری بالا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 11 جولائی 2020 ہے، جماعت اول سے 5ویں تک، یعنی آج میں نے تمام یہ جو کلاس ہیں اول سے 5ویں تک، فرسٹ سے 5th تک، مضمون جو ہے اردو ہے، عنوان بنیادی گرامر، جو ہر ایک کتاب کو یعنی لینگویج جو ہوتے ہیں اس کے لیے گرامر ہوتا ہے، جیسے انگریزی کے لیے، اردو کے لیے، عربی کے لیے، فارسی کے لیے، تو اس میں کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں، وہی جن کا ہم اسم یا اسم نکرہ، اسم معرفہ کہتے ہیں، تو وہی میں آج آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے اسم کیا ہوتا ہے؟ جو الفاظ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتے ہیں وہ اسم کہلاتے ہیں۔ جو لفظ یعنی کسی چیز کا نام ہو، کتاب، قلم، کاپی وغیرہ، ان کو ہم اسم کہتے ہیں۔ نام، کسی چیز کے نام کو، کسی جگہ کے نام کو، جیسے لولاب، کشمیر، ہندوستان، بھارت یا پاکستان، یہ سب جو ہیں اسم ہیں، یعنی چیزوں کے نام ہیں، جگہوں کے نام ہیں، لوگوں کے نام ہیں۔ مثلا علامہ اقبال، ہمالیہ، کتا، گائے، کتاب، ہندوستان، پاکستان وغیرہ وغیرہ، ان کو ہم اسم بولتے ہیں۔ یہ آپ کو کاپی پر لکھنا ہے اور اس کے بعد یاد کرنا ہے۔ اسم، جو الفاظ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتے ہیں وہ اسم کہلاتے ہیں۔ مثلا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ہمالیہ، کتا، گائے، کتاب، ہندوستان، پاکستان وغیرہ۔ اب جو اسم ہے بیٹا، اسم کی دو قسمیں ہیں۔ اسم کی دو قسمیں، معنی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم نکرہ، نمبر 2 اسم معرفہ۔ اب جو اسم آپ کو پتہ چلا کہ چیزوں کے نام کو یا جگہ کے نام کو یا کسی آدمی، کسی شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں، لیکن اس کے دو قسم ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسم نکرہ، دوسرا ہوتا ہے اسم معرفہ۔ اب ہم دیکھیں گے اسم نکرہ کیا ہے۔ اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام چیز، عام شخص یا عام جگہ کے لیے بولے جائیں، انہیں اسم نکرہ کہتے ہیں۔ یعنی عام چیز جو ہوتے ہیں، بہت تعداد، یعنی جو ہر وقت ہمیں زبان پر ہوتے ہیں، عام چیز جو ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، جن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ان کو ہم کہتے ہیں اسم نکرہ، جیسے کرسی، عورت، دریا، شہر وغیرہ وغیرہ۔ اب جو اسم معرفہ ہے، دوسرا اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ وہ نام ہیں جو کسی خاص چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، خاص جگہ کے لیے بولے جاتے ہیں، اسم معرفہ کہلاتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید، ایک ہی کتاب ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے نا؟ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، تاج محل وغیرہ وغیرہ، اس کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اب بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں، اس کی اور 3 قسمیں ہیں، جیسے ایک ہے پہلا اسم مصدر، اسم جامد، اسم مشتق، ٹھیک ہے؟ اسم مصدر، اسم جامد، اسم مشتق۔ نمبر 1 اسم مصدر کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہے، اسم مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو مگر قاعدوں کے مطابق اس سے بہت سے الفاظ بنائے جائیں۔ مثلا یہ خود نہیں بنا ہوتا، لیکن اس سے اس اسم کو بہت طریقوں سے ہم اس کے اور لفظ یا اور الفاظ ہم بناتے ہیں، جیسے پڑھنے سے ہم بناتے ہیں بہت سارے، پڑھنے سے بنائیں گے الفاظ، پڑھو، پڑھی، پڑھے، پڑھتی، ٹھیک ہے؟ ان کو ہم بولتے ہیں اسم مصدر۔ یا کھانا ہے، کھانے سے بنائے گئے الفاظ، کھاؤ، کھائی، کھاتے، کھائی وغیرہ، ٹھیک ہے نا؟ اب ہو گئے اسم جامد۔ اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنا جا سکے۔ مثلا میز، کاپی، دوات، یہ ہو گئے اسم جامد، ان سے اور کوئی لفظ نہیں بنے گا۔ اس کے بعد ہے اسم مشتق، ٹھیک ہے؟ ایسے لفظ یا کلمہ جو کسی دوسرے لفظ سے نکلا ہو، یعنی اس کے پیچھے ایک مادہ مصدر بھی موجود ہو، اس کو اسم مشتق کہتے ہیں۔ مثلا لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھائی، جاگنا سے جاگ، یعنی لکھائی، پڑھائی، جاگ، دوڑ وغیرہ،
یہ جو سارے ہیں ان کو ہم اسم مشتق کہتے ہیں۔ میرے بچوں، مجھے امید ہے آپ اپنی کاپی پر ان کو اچھی طرح لکھو گے، اس کے بعد زبانی یاد کرو گے، تاکہ کل جب بھی ایگزام ہوگا تو آپ بخوبی اپنی کاپی پر لکھ سکو گے۔ اس کو بار بار دیکھنا ہے اپنی کاپی پر لکھ کر اور یاد کرنا ہے۔ آج آپ نے سیکھا اسم کیا ہوتا ہے۔ جو الفاظ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتے ہیں وہ اسم کہلاتے ہیں۔ مثلا علامہ اقبال، ہمالیہ، کتا، گائے، کتاب، ہندوستان، پاکستان وغیرہ۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، اس معنی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم نکرہ، اسم معرفہ۔ اسم نکرہ جو ہے وہ اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام چیز، عام شخص یا عام جگہ کے لیے بولے جائیں، انہیں اسم نکرہ کہتے ہیں۔ کرسی، عورت، دریا، شہر وغیرہ وغیرہ۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اسم معرفہ کہلاتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید، انور شاہ کشمیری، تاج محل وغیرہ۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی تین قسمیں ہیں، اسم مصدر، اسم جامد، اسم مشتق۔ اسم مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو مگر قاعدوں کے مطابق اسے بہت سے الفاظ بنائے جائیں گے۔ مثلا پڑھنا جو ہے پڑھنے سے بنائے گئے الفاظ، پڑھو، پڑھی، پڑھے، پڑھتی وغیرہ وغیرہ۔ کھانا سے ہم بنائیں گے کھانا، کھانے سے ہم بنائیں گے الفاظ، کھاؤ، کھائی، کھاتے، کھاتی وغیرہ وغیرہ۔ اسم جامد وہ اسم ہے جو خود کسی اسم سے بنا ہو۔ اسم جامد وہ اسم جو نہ خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنایا جا سکے، مثلا میز، کاپی، دوات وغیرہ۔ اسم مشتق وہ ایسے الفاظ یا کلمہ جو کسی دوسرے لفظ سے نکلا ہو، یعنی اس کے پیچھے ایک مادہ مصدر بھی موجود ہو تو اس کو اسم مشتق کہتے ہیں۔ مثلا لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھائی، جاگنا سے جاگ، ٹھیک ہے، دوڑنا، دوڑ وغیرہ وغیرہ ہم بہت سارے لکھ سکتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں اسم مشتق۔ پیارے بچوں، آپ اچھی طرح ان کو اپنی کاپی پر لکھو گے اور یاد کرو۔ مجھے امید ہے خاص کر تیسری، چوتھی اور پانچویں کے بچے جو ہیں وہ اس کو اچھی طرح دیکھیں گے اور اپنی کاپی پر لکھ کر یاد کریں گے۔ باقی والسلام۔